الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری حدیث جو امام بخاری علیہ الرحمن ہے تعلیقاً ذکر کی ہے، اس کے بارے میں کل عرض کیا گیا تھا کہ یہاں تو یہ معلق ہے، لیکن اس کو کتاب التفسیر میں ابو نعیم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ موصول ہے، متصل ہے۔ تو اس میں جو یہ ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ جو لوگ بیت المقدس قبلے پر ہی مر گئے اور قبلہ کے بیت اللہ قبلہ ہونے سے پہلے ہی مر گئے یا قتل کر دیے گئے، تو نامعلوم ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، یعنی ان کے نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم نازل فرمائے۔ اگر اس حدیث پاک کو جواب اس آیت شریفہ کو اس سوال کے ساتھ ملا میں، تو پھر ایمانکم کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے جو تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، یہ بلکہ ان نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں ایمانہم نہیں فرمایا، ایمانکم فرمایا، اس کی وجہ میں ترجمۃ الباب میں ذکر کر چکا تھا۔ یہ بات یہاں تک آ گئی اور قریب قریب بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ آپ اب اس پر پہلا ایک یہ سوال سنیے گا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ شک کیوں پیدا ہوا اور اس سوال کی کیوں ضرورت پیش آئی، یہ سوال ہے یہ۔ تو دیکھو، اس کے ایک جواب تو محدثین کرام یہ دیتے ہیں کہ یہ مشہور طور پر جس کا سب کو علم ہو، سب سے پہلا نسخ تھا اور صحابہ کو اس سلسلے میں حکم معلوم نہیں تھا، اس واسطے اس سوال کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے یہ سوال کیا اور ان کو اس کا جواب دیا گیا۔ بات بالکل صاف ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بالکل اسی طریقے کا سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے شراب کے حرام ہونے پر بھی کیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس حال میں شہید ہوئے یا اس حال میں ان کی موت آئی کہ ان کے پیٹ میں شراب تھی، شراب پی ہوئے تھے وہ۔ یہ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی تھی۔ آیت شریفہ نازل فرمائی تھی، کون سی آیت شریفہ ذہن سے نکل گئی، بعض مرتبہ پہلے سے تیاری نہیں ہوتی نا۔ لیس علیکم جناح فیما طعمتم اذا آمنوا واتقوا، کس طرح سے آیت شریفہ ہو، شاید 7ویں پارے میں ہے۔ خیر، آیت شریفہ کا ترجمہ ہاں، لیس علیکم جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو تم نے کھایا پیا اس میں کچھ حرج نہیں ہے، جبکہ وہ ایمان اور ایمان کے تقاضے یعنی تقوی پر عمل کرتے رہے، تو اس کا بھی جواب عطا فرمایا تھا۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اول نسخ ہے اس لیے سوال ہوا، اگر یہی اول نسخ ہے تو پھر شراب دوسرا نسخ ہے تو اس کے بارے میں کیوں سوال ہوا، اور اگر سوال شراب اول نسخ ہے تو پھر یہ دوسرا نسخہ، پھر اس کے بارے میں کیوں سوال ہوا۔ اس واسطے یہ اول نسخ والی بات جو ہے، یہ جواب جو ہے یہ کچھ ذرا جمتا نہیں، اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ ہے۔
اس لیے محققین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل شراب کی حرمت بتدریج ہوئی ہے اور سبھی لوگ پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ شراب حرام ہو جانے کی، تو جن لوگوں کو گویا کہ یہ حرمت کا علم ہو گیا تھا کہ شراب حرام ہو جائے گی، یہ شراب حرام ہونے والی ہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے شراب پی، تو اب ان کے بارے میں بظاہر ان کا ایک جرم اور ایک قصور معلوم ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ حرام ہونے والی ہے پھر بھی انہوں نے شراب پی، تو بظاہر ایک جرم معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ اور یہاں پر بھی صورتحال یہی تھی، اس واسطے کہ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیت اللہ ہی قبلہ تھا مکہ مکرمہ میں بھی، اور بیت اللہ ہی قبلہ تھا مدینہ میں بھی، اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد بیت المقدس قبلہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ ہی قبلہ رہے، اور یہ آپ کی یہ تمنا، یہ چاہت صحابہ کو بھی معلوم تھی، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی عن قریب ہی بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیں گے، تو جو گویا کہ ان کو معلوم تھا کہ بیت المقدس قبلہ نہیں رہے گا بلکہ قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا، تو اب وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سوال تھا۔ اب اگر وہ نماز فرض کیجئے وہ نماز نہیں ہوئی تو جو لوگ حیات ہیں وہ تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں گے، تو ان کی تو سب کی تلافی ہو جائے گی، اور جو وفات پا چکے، شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو ان کی تلافی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے سوال کا سبب یہ تھا کہ باوجود ہے کہ معلوم تھا کہ شراب حرام ہونے والی ہے پھر شراب پی، اور باوجود ہے کہ یہ معلوم تھا کہ بیت اللہ قبلہ ہونے والا ہے پھر بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی کہ وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ تھا منشا، اس واسطے یہ سوال پیدا کیا، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا اور پھر اس کے جواب کی ضرورت پیش آئی، ورنہ نسخ تو ہوتے رہتے۔ یہ بات ہو گئی، اور اس کا جواب بھی امید ہے کہ آپ کو پہلا جواب بھی بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پر یہ اشکال کیا جاوے تو پھر یہ دوسرا جواب ہے، بے غبار ہے، اس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر اور تو کوئی ایسی بڑی بحث نہیں ہے، یہاں ایک بحث یہ ہے کہ یہ 17 یا 16 مہینے جو بھی تھے ان میں بہت سے لوگوں کی وفات تو ہوئی ہے، اور دیکھیے گا کمال کہ محدثین اعدام نے تلاش کر کر کے یہ تک بتا دیا کہ اس 16-17 مہینے میں 10 صحابہ کا انتقال ہوا، 10 صحابہ کا انتقال ہوا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان میں سے 8 مہاجر اور 2 انصار تھے، یہ بھی بتلا دیا یہ، اور ان کے نام بھی لکھ دیے ہیں، ان کے نام بھی لکھ دیے تو کس طریقے سے ان چیزوں کو محفوظ بھی رکھتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، آگے بھی پہنچاتے تھے، تو ایسی ایسی باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے، ہم اپنے گھر کی باتیں معلوم نہیں، ہمیں اپنی باتیں معلوم نہیں ہیں، یہ ہے۔ خیر، تو 10 صحابہ کا انتقال تو اس مدت میں ہوا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اس دوران کوئی قتل نہیں کیا گیا، اس دوران کوئی قتل نہیں کیا گیا، اس دوران نہ ہی تو کوئی جنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی قتل کیا گیا، اور مدینہ منورہ میں تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں اس میں، تو پھر یہ قتلو کیوں کہا گیا ہے، قتلو کیوں کہا گیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھو، آپ کو بتایا تھا کہ کھینچ تان کے کوئی نہ کوئی جواب تو اس کا نکال ہی لاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کچھ روایتوں میں قتلو کا لفظ ہے ہی نہیں، اس میں قتلو کا لفظ ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ محض انہوں نے اپنے گمان کے اعتبار سے ایسا کہہ دیا سوال کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے، کہ ہو سکتا ہے اس دوران کچھ لوگ قتل کیے گئے ہوں، باقی یہ معلوم ہوا کہ قتل کوئی نہیں کیا گیا اس حدیث پاک پر یہ ہے۔ اور تیسری بات آپ اس سلسلے میں یہ سنیے گا کہ جو الصلاۃ من الایمان کہا گیا ہے، اور وما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
یہ ترجمۃ الباب اس معلق حدیث سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے جو پہلی جو حدیث ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ تو الصلاۃ من الایمان کا ذکر ہے اور نہ ہی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم کا ذکر ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن وہ تمہید کے طور پر اور بیت اللہ کا بجائے بیت المقدس قبلہ ہونے کی بنا پر اس کو ذکر کیا پہلے۔ بات پوری ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حسن المرء، باب حسن اسلام المرء، بلکہ اس کو مضاف پڑھیے گا، باب حسن اسلام المرء، اس طرح پڑھیے گا، باب حسن اسلام المرء، اس واسطے کہ یہاں پر مضاف الیہ جملہ نہیں ہے بلکہ وہ خود مرکب اضافی ہے، اس واسطے باب کو اس کی طرف مضاف کر دیں گے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها۔ یہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے باب حسن اسلام المرء کو دیکھیے گا، اور ترجمہ تو اس کا ظاہر ہے، یہ غور کیجیے گا کہ کتاب الایمان میں اس کو کیوں ذکر کیا ہے، کتاب الایمان میں اس کو کیوں ذکر کیا ہے، کتاب الایمان میں ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا مناسبت ہے، یہ سمجھیے گا۔ تو دیکھو یوں فرمایا ہے شراح نے کہ اب تک تو امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، اور اب آنے والے 2 ابواب میں یہ بیان کریں گے کہ اعمال کی صفت بھی ایمان کا جز ہے، جیسا کہ حسن اسلام یہ اعمال کی صفت ہے تو یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا جائے گا احب الدین الی اللہ عز وجل ادومھا، تو وہاں اعمال کی صفت دوام ہے، اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ دوام بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا اب بات صاف ہو گئی کہ جس طریقے سے اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اسی طریقے سے اعمال کی صفات مثلا حسن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے اعمال کی صفت یعنی دوام وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں، اور اس واسطے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر، جیسا کہ چہرہ یہ انسان کا جز ہے، انسان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے چہرہ کا حسن یہ چہرے کا قبح یہ بھی انسان کا حصہ ہے، لہذا اس اعمال کا حسن یہ اسلام کا حصہ ہوگا، اور اعمال کا قبح یعنی اعمال سیئہ جن کو معاصی کہتے ہیں جو کفر کا حصہ ہے، تو وہ کفر کی صفت ہوگا، کفر کا حصہ ہوگا۔ اس طرح پر ہے یہ حسن اسلام المرء، یہ بات ہوگی۔ اب یہاں پر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ حسن اسلام کیا ہے، حسن اسلام کیا ہے؟ تو دوستو یہاں پر
اس کی تفسیر ذرا کچھ مشکل ہو گئی ہے، اس کی تفسیر بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اگر ہم ایک حدیث پاک کو دیکھیں تو حسن اسلام المرء من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ منہیات کو ترک کر دینا تو ضروری اور لازم ہے ہی حسن اسلام کے واسطے؟ نہیں، بعض چیزیں جو منہیات میں بھی نہیں آتی ان کا بھی ترک کر دینا اسلام کے حسن کے واسطے ضروری ہے۔ یہ ہے جیسے کہ لا یعنی باتوں کا ذکر کر دینا، یہ ذکر کرتا، تو اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ ایمان جب کامل ہو، اسلام جب کامل ہو، اور اسلام کامل کب جو ہوگا، ایمان جب کامل کب ہوگا، اسلام کا اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ امتثال اوامر ہو، اجتناب نواہی ہو، بلکہ جیسا کہ یہاں معلوم ہوا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تو یہ ہوگا کہ اولا اور افضل پر بھی وہ عمل کرتا ہو، یہ ہوا، تو یہ بھی ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک حسن یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، تو ایمان پر ثابت قدم رہے اور ہر حال میں ثابت قدم رہے، مطلب یہ ہوا کہ ارتداد تک نوبت نہ پہنچے، اسلام پر ثابت قدم رہے، یہ حسن اسلام ہے۔ اور یہ بات یہاں بہت حد تک لگے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ صدق دل سے ایمان لاوے اور صدق دل سے اور اخلاص سے اعمال میں لگ جاوے۔ جب صدق دل سے وہ ایمان لائے گا اور صدق دل سے، جس کو ہم کہتے ہیں احادیث کی زبان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اعمال میں لگے گا اور امتثال اوامر ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اجتناب نواہی ہوتا رہے گا، تو پھر اس کے یہ ہے اسلام کا حسن، یہ اسلام کا حسن۔ لیکن یہ بھی بات بس حدیث پاک سے جو یہاں مناسبت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صدق دل سے ایمان لانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ دل، یعنی حسن اسلام کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ صدق دل سے ایمان لے آوے بس۔ اب اس کے بعد امتثال اوامر ہے کہ نہیں ہے، اجتناب نواہی ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے خلاف اولا باتوں کا ترک کرنا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں حسن اسلام سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ صدق دل سے اسلام لے آوے، یعنی نفاق کے ساتھ نہیں، بلکہ حقیقی اسلام قبول کرے، حقیقی ایمان قبول کرے، یہ مطلب ہے حسن اسلام عمر کا اس مقام پر۔ اور اس مقام پر یہ مطلب کیوں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ جب حدیث پاک کا مطلب سمجھیں گے تو خود سمجھ جائیں گے کہ ایسا ہی ہے یہ۔ اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم، یہ امام مالک علیہ رحمہ ہے، مالک ابن انس ابن مالک ابن امی عامر الاصبحی المدنی، یہ وہی ہیں امام دار الہجرہ۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کی امام مالک علیہ رحمہ سے ملاقات ہی نہیں بلکہ دونوں کا زمانہ بھی الگ الگ ہے، دونوں کا زمانہ بھی الگ ہے، اور امام مالک سے امام بخاری علیہ رحمہ نے سنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مالک کے درمیان یہاں پر کوئی راوی ہے اور اس کا یہاں پر ذکر کیا نہیں کیا گیا ہے، تو یہ معلق ہے، یہ معلق ہے۔ یہ اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئۃ کان زلفہا۔ تو پہلے آپ زلفہا اور زلفہا کو ہی سمجھ لیجیے گا۔ آپ دیکھو یہ زلف یزلف ضرب سے بھی ہے تخفیف کے ساتھ، اور یہ تشدید کے ساتھ بھی ہے باب تفعیل سے، اور بعض روایات میں بعض میں یہ ازلفہا بھی ہے، تو ازلفہا ہو زلفہا ہو یا زلفہا ہو، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے،
3 مطلب ہے، اور اس کا 2 مطلب کیا جا سکتے ہیں، یا تو زلفہ یا زلفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کے قریب گیا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قدمہا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہو، قدمہا کا مطلب یہی ہوگا، یعنی اسلام سے پہلے وہ گناہ اس نے کیا ہو۔ تو اب آپ ترجمہ سمجھیے، جب بندہ اسلام لے آئے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاوے، اور اسلام کا حسن سے جو یہاں مراد ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ صدق دل سے اسلام قبول کرے، منافقانہ اسلام قبول نہ کرے، کسی لالچ میں کسی خوف میں آ کر اسلام قبول نہ کرے، بلکہ صدق دل سے اسلام قبول کرے۔ بس یہاں پر یہی مراد ہے، نہ یہاں امتثال اوامر مراد ہے، نہ اجتناب نواہی مراد ہے، نہ خلاف اولا وغیرہ سے بچنا مراد ہے، بس اتنا ہی مراد ہے کہ صدق دل سے وہ اسلام قبول کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یوں ترجمہ کر لو، اس کا وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے جس کے وہ قریب گیا ہے، یا یوں کرو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا ہے، یہ مطلب۔ دیکھو دوستو، یہاں پر سب سے پہلے تو آپ اس پر آئیے گا کہ اس حدیث پاک میں یہ بات مطلق کہی گئی ہے، کسی قید اور کسی شرط کے بغیر، کہ جب آدمی صدق دل سے اسلام لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کو معاف فرما دیتے ہیں، تو جس طرح کفر کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو اعمال کفر ہیں جن کو سیئہ سے تعبیر کیا گیا ہے، گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو بس گناہ کبیرہ نہ کہو، بس گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو کفر کے اثرات ہوتے ہیں، کفر کے اعمال ہوتے ہیں، گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور بلا کسی قید کے معلوم ہوتا ہے، اور بلا کسی شرط کے معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے گا آپ۔ اور جمہور محدثین، مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ، ان سب کا جمہور محدثین کا یہی قول ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بھی گناہ ہوتا ہے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت انہی حضرات میں سے وہ یوں کہتی ہے کہ صرف اسلام لانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے واسطے توبہ شرط ہے، اسلام لانے کے بعد بھی توبہ شرط ہے۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ تو اس میں ایمان سے پہلے توبہ کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے، تو جو شخص توبہ کرے گا اس کے تو گناہ معاف ہوں گے، اور جو توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس طریقے سے اسلام کے بعد کے گناہوں کا حکم ہے کہ توبہ کریں گے تو معاف ہو جائیں گے، اور توبہ نہیں کریں گے تو نہیں معاف ہوں گے، تو ایسے ہی اسلام سے پہلے کے یعنی کفر کے زمانے کے گناہوں کا بھی یہی حال ہے کہ توبہ کریں گے تو معاف ہو جائیں گے، اور نہیں توبہ کریں گے تو نہیں معاف ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ سب اسی طرح ہے کہ علی الاطلاق محض اسلام سے ہی، اور جب صدق دل سے اسلام لے آوے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس یہاں پر یہ بات ہے، اور یہی ہے بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک دوسری بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک امام طحاوی نے بھی نقل کی اپنی کتاب طحاوی میں، اور یہ امام نسائی نے بھی ذکر کی ہے، اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ایمان لانے سے یعنی کفر سے باز آنے سے اور ایمان لانے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو زمانے کفر میں اس کو رہنے دو، تو پھر 13-14 پہ آ گیا آج تو
ہاں ہاں تو ہونے کی تو یہ ہے نہیں جی ترجمۃ الباب ہاں ترجمۃ الباب پورا ہو گیا جی ہاں ہاں نہیں ترجمۃ الباب تو ہو گیا ہے یہ تو ہونے کی نہیں ہے ہونے کی نہیں